حضرت مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض المباحات عند الله الطلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مختصر سی گفتگو کے اندر اور اس مختصر سی مجلس میں ایک اہم شرعی اور فقہی مسئلے پر گفتگو کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق حاصل ہوئی ہے۔ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس پر ہماری گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، معاشرتی زندگی اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہماری قومی زندگی کے سکون اور سرور کی بنیاد ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک عقد ہے، کہنے کو تو یہ ایک رشتے میں دو ساتھیوں کا بندھ جانا ہے، ایک بندھن ہے، لیکن اس کے دورس نتائج اور اثرات کو اگر دیکھا جائے تو یہ پوری انسانی زندگی کا دار و مدار اسی ایک عقد پر ہے۔ قرآن کریم نے جہاں جتنے بھی مسلمان ہیں، جہاں انسان ہے، اس کے چھوٹے سے چھوٹے، جزوی سے جزوی، مختصر سے مختصر سے مسئلے کی اہمیت کو بیان کیا اور پھر اس کے احکام کو بیان کیا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے انتہائی اہم مسئلے کو شریعت مقدسہ محمل چھوڑ دے؟ قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں بڑی ہی واضح آیات موجود ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلے پر انتہائی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے کہ نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، نکاح کی صورت کے اندر کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد طلاق کے بعد کے جو جتنے احکامات ہیں، مثال کے طور پہ بچوں کی پرورش کے ہیں، اس طرح کے ان سب کے بارے میں بڑی جز رسی کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ ایک مسئلے کو بیان کیا ہے۔ شریعت کے اندر نکاح کی کتنی اہمیت ہے اور اس کو کیوں مشروع کیا گیا، عورت اور مرد کے جو ہے آپس کے تعلقات کے بارے میں شریعت کتنی حساس ہے،
تو میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس طرح کی اور آیات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہی جو ہے تمہاری ازواج کو پیدا کیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، جن 4 عناصر سے مل کر انسان بنتا ہے، انہی 4 عناصر سے مل کر خاتون بھی بنتی ہے، عورت بھی بنتی ہے، انسان کی بیوی بھی بنتی ہے، لیکن ان 4 عناصر کے اندر انسان اور مرد کی تخلیق اور طرح ہوئی اور عورت کی تخلیق اور طرح ہوئی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی کہ یہ شادی کا اور نکاح کا اور ازدواجی تعلقات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مشروع کیا، یہ کیوں نکاح آپس میں کیا جاتا؟ فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس وجہ سے کہ تم جو ہے اپنی ازواج کے ساتھ تم راحت حاصل کرو، آرام حاصل کرو۔ اس پر مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جتنے بھی انسان کے اپنی ازواج کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہیں، سب کے اندر اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں کھانا پکانا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی سکون رکھا ہے۔ اسی طرح اگر بچوں کو سنبھالنا ہے اور عورت اگر گھر میں رہ کے بچوں کو سنبھالتی ہے اور خاوند پرسکون زندگی کے ساتھ اپنے باہر کے معاملات کو نمٹاتا ہے، اللہ نے اس کے اندر بھی سکون رکھتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر خاتون اگر آپ کے کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے یا دیگر گھر کے جتنے کام ہے وہ کرتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر انسان کو جو ہے وہ سکون ہے۔ میرے ایک دوست تھے یہاں اسلام آباد کے اندر ایک بڑی مارکیٹ کے اندر یہ فریم وغیرہ جو ہوتے ہیں، سینیاں بنانا، فریم بنانا، اس کا کام کرتے تھے اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمائی دی تھی اور کافی مزدور ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ مجھے سکون حاصل نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ میں اس مارکیٹ کے اندر خود بھی دوپہر کا الحمدللہ بہترین طریقے سے کھانا کھاتا ہوں اور اپنی مرضی کا، اور اپنے جو مزدور ہیں ان کو بھی بڑے بہترین طریقے سے کھانا کھلاتا ہوں، لیکن میں برس سے ترس گیا ہوں کہ کس طریقے سے میں اپنے گھر میں جاؤں اور گھر میں جا کے گھر والا جو ہم کھانا کھاتے تھے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ کھاؤں۔ لیکن وہ چونکہ عرصہ ہوا اب ان کی شادی نہیں ہو سکی اور گھر والا جو سلسلہ ہے وہ سکون ہے وہ کہتے مجھے حاصل نہیں ہو سکا۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تفریح کے لیے اور ریفریشمنٹ کے لیے ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتے ہیں تو شاید اس کے اندر لذت زیادہ ہے، لیکن وہ حلفاً کہنے لگے کہ عرصہ دراز گزر گیا، میں اب تک گھر کے کھانے کو ترس رہا ہوں، اس لیے کہ جو لذت گھر کے کھانے کے اندر ہے، جو سکون گھر کے کھانے کے اندر ہے، جو ایک محبت اور پیار گھر کے اندر ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ مجھے حاصل نہیں ہے۔ تو میرے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت شفیق الامت رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ کی جو زوجہ ہے وہ آپ کے 8 کام کرتی ہے، جس کا فرماتے تھے کہ وہ آپ کو جھاڑو دینے والی بھی ہے، وہ آپ کی دھوبن بھی ہے، وہ آپ کی ورچن بھی ہے، اور بھی حضرت جب باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ تاکہ خاوند کو بھی اندازہ ہو کہ وہ اس کے لیے کس قدر اہم ہے اور اس کی وجہ سے اس کو کتنی جو ہے وہ راحت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اس کے لیے اہم ہوں، وہ میرے لیے اہم نہیں ہے، اور یہاں سے پھر انسان کے آپس میں لڑائی جھگڑے اور آپس کی جو رنجشیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم خواتین اپنی بیویوں سے راحت اور سکون حاصل کر سکو۔ اور حضرت نے فرمایا جتنے بھی یہ تعلقات ہیں جو بھی اپنے ازواج کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ راحت کا سامان رکھا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو رکھ دیا ہے۔ تو حضرت ثانی قدس اللہ سرہ کے خلفاء میں سے ایک بڑی اہم شخصیت اور حضرت کے رنگ میں رنگے ہوئے حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے جو بانی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے یہاں 2 لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک مودت کا اور ایک رحمت کا۔ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس کے اندر جوش ہوتا ہے۔ فرماتے تھے کہ جس طرح ہنڈیا جب پکتی ہے تو شروع کے اندر اس کے اندر گڑ گڑ ہوتی ہے، تو فرماتے تھے کہ ابتدائی زندگی جب شروع ہوتی ہے شادی کی تو اس کے اندر یہ جوش ہوتا ہے، کبھی ہنی مون منانے جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، جوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رحمت اس جو ہے وہ تعلق کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر پھر جا کے ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جیسے ہنڈیا جب پک جاتی ہے تو اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جوش ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان
جو ہے وہ مودت بھی پیدا کی ہے اور زندگی کے آخر میں رحمت بھی پیدا کی ہے، اور فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نشانیاں رکھی ہیں جو حضرات جو ہے وہ سوچتے ہیں۔ تو دیکھیں دوسری آیت کے اندر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صفحہ نمبر جو ہے یہ سورت بقرہ ہے اور 187 نمبر اس کی آیت ہے۔ تو یعنی فرمایا کہ تم ان کے ہمراز ہو، اور جو خامد ہے تمہارے ہمراز ہے، تم ان کے عیبوں کو چھپاؤ، وہ آپ کے عیبوں کو چھپاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر اور جس معاشرے کے اندر یا جس میاں بیوی کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، ان کے بہت جلدی جو ہے وہ طلاق تک کے نوبت پہنچتی ہے۔ یعنی اگر گھر میں کوئی بات ہو گئی، فوراً جا کے آپ نے مطلب والدین کو بتا دیا، یا اس طرف سے بات ہوگی تو اس نے فوراً اپنے والدین کو بتا دیا۔ آپ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں مل جائیں، لیکن وہ جو باتیں کر چکے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، وہ پھر درمیان میں نہیں آتی۔ تمہارے پنجابی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، کندھوں میں کان ہوتے ہیں، یعنی دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں۔ اس لیے بات کرتے ہوئے جب آپ اپنے خاوند کی بات کریں یا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کی بات کریں، یہ سمجھے کہ یہ بات باہر پہنچ کے رہتی ہے، اور جب بات پہنچتی ہے آپس میں پھٹتے ہیں تو پھر یہ آپس میں نباہ نہیں ہوتا۔ اس لیے خاوند جو ہے وہ بیوی کا ہمراز ہے اور بیوی اپنے خاوند کی ہمراز ہے۔ ایک دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈالیں، ایک دوسرے کی کمیوں پہ پردہ ڈالیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ رشتہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت بھی ہے اور ایک دوسرے کا پردہ بھی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری ایک رشتہ دار تھی، تو ان کی جب شادی ہوئی تو بس آپ نے ہم سیلیوں میں بیٹھی، تو جو ساتھی تھے ان کے ساتھ بیٹھی بات کرنے لگے ساتھ سیلیوں کے ساتھ کہ میرا خاوند اس طرح ہے، میرا خاوند اس طرح ہے، تو کچھ عیوب ذکر کیے، تو دوسری جو اس کی سیلیاں کہتے ہیں نہیں ہمارا خاوند تو بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ تو اس طرح رہتا ہے، ہمارے ساتھ تو یہ ہے، ہمارے ساتھ تو یہ ہے، بڑی تعریفیں بیان کی۔ اب اس کا سر جھک گیا اور کہنے لگی کہ میں نے دل میں قسم کھائی کہ آئندہ زندگی میں کبھی اپنے خاوند کی کسی کے سامنے برائی بیان نہیں کروں گی۔ اس دن اس کو شادی کے بعد اندازہ ہوا کہ خاوند کی عزت بھی میری عزت، اور بیوی کی عزت کس کی ہوتی ہے؟ خاوند کی عزت ہے۔ یہ نقطہ اگر سمجھ لیں تو پھر یہ طاقوں تک نوبت پہنچتی ہی نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تعالیٰ فرماتے تم ان کے ہمراز ہو اور وہ آپ کی ہمراز ہے۔ کتنی خوبصورت اللہ رب العزت نے تعبیر جو ہے اختیار فرمائی۔ تو حاصل یہ ہے کہ کچھ بھی انسان بن جائے، انسان جتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن سکون اور سرور کی جو زندگی ہے وہ گھر کی زندگی ہے، وہ چار دیواری کی زندگی ہے۔ انسان باہر سے کتنا تھکا ماندہ گھر میں آتا ہے، لیکن جتنی تھکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری انسان کی گھر میں آ کے اتر جاتی ہیں۔ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے میں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں، ساری کی ساری اللہ رب العزت اس کے اندر ایک ایسا اللہ نے سلسلہ رکھا ہے۔ کتنی مشاورتیں ایسی ہیں جو سیدنا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے اور زوج مطہرہ سے مشورہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح میں نے ایک واقعہ پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ جس وقت جو ہے وہ حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا تھا کہ یہ حرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اپنی ہدی کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا تھا، اور اس مشورے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کا اللہ تعالیٰ نے تعلق قائم کیا ہے، ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو ہمراز بنایا ہے۔ جو بات انسان اپنی اہلیہ سے کر سکتا ہے وہ کسی اور سے نہیں کر سکتا، اور اہلیہ جو اپنے دکھ اور غم جو ہے وہ بیان کر سکتی ہے وہ کسی اور سے۔ تو سب سے پہلی گزارش یہ ہوگی کہ کوئی بھی بہن، کوئی بھی بچی یہ اپنی بچیوں کی تربیت کریں کہ کوئی بھی بات جو ہے اپنے خاوند کی بار بار جو ہے وہ آ کے گھروں میں نہ کریں، اور خاوند جو ہے وہ کئی باتیں اپنے باہر جا کے اپنی بیوی کی نہ کریں۔ پھر آپ ملنا بھی چاہیں گے تو پھر مل نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ باتیں بہت دور تک نکل چکی ہوتی ہیں۔ پہلی گزارش تو میری آپ حضرات سے یہ تھی۔ دوسری بات میں طلاق کی طرف جو ہے وہ آتا ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ مزاجوں کے اندر جو ہے وہ موافقت نہیں ہوتی، کبھی تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اور کبھی مزاج کے اندر تو موافقت ہوتی ہے، لیکن کچھ مفادات ایسے ہوتے ہیں کہ جن مفادات کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ لالچ، کچھ مفادات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ شادی کرتے ہیں،
وہ آگے پورے نہیں ہوتے. جیسے مثال کے طور پہ یہ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ایسا ہوا اور ہمارے پاس ایسے مسائل بھی آئے. یہ لڑکا جو ہے وہ تو مطلب ہے کہ اٹلی چلا جائے گا اور جو آپ کی بیٹی کو بھی ساتھ اٹلی لے جائے گا. اب بعد میں وہ وعدے پورے نہیں ہوتے. یا کہتے ہیں کہ لڑکے کے تو لندن کے کاغذات بنے ہوئے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک تو اس کے کاغذات کوئی نہیں بنے, جھوٹے وعدے ہیں. پھر اسی طرح اور بھی سبز باغ جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں لیکن بعد میں وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی, تو جس کی وجہ سے آپس میں ناموافقت پیدا ہو جاتی ہے اور مسئلہ جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. اور مسئلہ جب طلاق تک پہنچ جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اب دو ہی صورتیں ہیں, جہاں تو اس کو آپ کے خاندان کے اور بڑے جو لوگ ہیں اس کو بیٹھ کر حل کریں, رفع دفع کریں, سمجھائیں, یا پھر یہ ہے کہ اسی نادانی کے اندر جو ہے وہ طلاق دے دی جاتی ہے. لیکن اس کے بعد جو پچھتاوا ہوتا ہے, خاص طور پہ جب اولاد ہو جاتی ہے, تو پھر یہ پچھتاوا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ساری زندگی انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا. اولاد ہے, ظاہر ہے اگر وہ باپ کے ساتھ چلی گئی تو ماں جو ہے وہ, اور اگر ماں کے ساتھ چلی گئی تو باپ اسے پچھتاتا ہے. انسان کے بدن کے جز اور انسان کے جگر کے ٹکڑے ہوتی اولاد. یہ مسئلے جو ہیں بہت دور تک جو ہے وہ نتائج ہیں, اور ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, سینکڑوں مسائل ہمارے پاس اس طرح کے آئے کہ وہ آپس میں دوبارہ ملنا چاہتے ہیں لیکن اب ان کے ملنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر طلاق کا مسئلہ پیش آ بھی جاتا ہے تو اس طرح کی ناچاکی ہو جاتی ہے. پھر اس صورت کے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اس کی کیا تعلیمات دی ہیں. تو پہلی جو آیت میں نے آپ پہ گزارش جو ہے وہ میں نے پڑھی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ ہی جاتا ہے تو اس صورت کے اندر فَوَاسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, ایک تو حکم اور ایک فیصل آدمی جو سمجھدار ہو, دانا ہو, وہ تو مرد کی طرف سے آ جائیں, اور اسی طرح ایک حاکم اور دانا جو ہے, حکمت والا, دنائی والا جو ہے, وہ بندہ عورت کی طرف سے آ جائے, اور یہ دونوں مل کر جو ہے وہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں اگلی فرمایا کہ یریدا اصلاحاً, کہ اگر یہ دونوں حکم یہ ارادہ کرتے ہیں کیا کہ یہ واقعتاً مسئلہ حل ہو ہی جائے, اخلاص کے ساتھ یریدا, اگر واقعتاً وہ ارادہ کرتے ہیں ہے نا کہ اگر یہ مسئلہ کس طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے, تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ موافقت پیدا بھی فرما دیں گے. یہاں رک کر میں چند باتیں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق دینا شرعاً جو ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے, اگر موافقت نہیں ہو پا رہی, کوئی طریقہ نہیں بن پا رہا, اور یہی مطلب ہے کہ بڑے حضرات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مسئلہ ختم ہی ہو جائے, اسی میں بہتری ہے, تو اجازت تو دی ہے شریعت نے, لیکن فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے, اللہ نے جن چیزوں کو مباح قرار دیا ہے, ان میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق. سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے, وہ طلاق ہے. اور طلاق کی وجہ سے مطلب ہے کہ پورے کے پورے دو خاندان, بلکہ کئی خاندان آپس میں پوری زندگی کی ان کی دشمنیاں آپس میں بن جاتی ہیں اور وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. وہ ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے اور ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے. اور اصلاح ذات البین کا شریعت نے بہت زیادہ حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل جل کر رہیں, خندہ پیشانی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ملیں, ایک دوسرے کو ہدیہ دیں, آپس میں محبت پیدا کریں. تہادو تہابو, یعنی ہدیے دو تاکہ محبت پیدا ہو, کیونکہ دلوں کے اندر کدور ہوتا ہو تو پھر عبادت بھی نہیں ہو سکتی. پھر دلوں کے اندر جو ہے کدورت کی وجہ سے دل جب کھوٹ آ جاتا ہے تو عبادت بھی خوش دلی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. طلاق کی حیثیت تو ایک جراحی کی ہے, آپریشن کی ہے, یعنی انتہائی آخری درجے میں جا کے آپریشن کیا جاتا ہے, جراحی کی جاتی ہے. شروع کے اندر تو ٹیبلٹ دے کے یا دوائیاں دے کے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہو جائے. آخری درجے کے اندر جو ہے وہ طلاق ہے, لیکن اول اور پہلے درجے کے اندر ہی طلاق کو لے آنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ حکم مرد کی طرف سے فیصل آئے اور ایک عورت کی طرف سے آئے, لیکن اس کے اندر ایک لفظ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ ان کے شان کریمی کے عین مطابق ہے. ہر آدمی کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی اس طرح کے الفاظ لانا, اور یہی قرآن کریم کی صداقت ہے. فرمایا کہ حکم آئے, حکم یہ حکمت سے ہے, یعنی ایسا بندہ ہو
جو حکمت اور دنائی کے اندر گندا ہوا ہو، جس کی طبیعت کے اندر ہی اللہ نے حکمت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہو، وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ کیا ہوں، ایسی حکمت والے لوگ ہوں۔ اور حکمت کیسے حاصل ہوتی ہے نا؟ حکمت انسان کو حاصل ہوتی ہے لا حکیم الا ذو تجربۃ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت تو تجربے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی حکیم نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو تجربہ حاصل نہ ہو۔ ایک مختارات الادب ایک ادب کی کتاب ہے جو دارالعلوم کراچی میں غالباً بنات میں پڑھائی جاتی تھی، زیدان بدران مصری کی، آپ معلوم نہیں کہ پڑھائی جاتی ہے یا نہیں۔ جب میں وہاں پڑھتا تھا تو اس وقت استاد محترم استاد مفتی منان صاحب حفظہ اللہ کے کہنے پر اس کی میں نے شرح لکھی تھی، شذرات الذہب، ترجمہ تھا مختارات الادب کا۔ تو اس کے اندر ایک بادشاہ ہے، وہ ساتھیوں کو کہتا ہے کہ مجھے ایک آدمی چاہیے تو جو تجربہ کار ہو، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا احکمت خود تجارب، ہے نا، وزیر ایسا ہو کہ جسے تجربوں نے کیا بنا دیا ہو، حکیم بنا دیا ہو۔ حکمت جو ہے یہ بغیر تجربوں کے حاصل نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ اس طرح کے ہوں کہ جو اس طرح کے معاملات کو دیکھ دیکھ کر، سن کر اور معاملات کو حل کرا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت پیدا کی ہو، تو وہ جو ہے وہ کیا کریں گے، اس مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ ہر آدمی نہیں، حکم نہیں ہوگا، فیصلے صرف نہ ہو بلکہ احکمت تجارب ہو، تجربوں نے اسے حکیم بنا دیا ہو، تو وہ یہ سمجھا ہو، اس کی اونچ نیچ کو سمجھتا ہو کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، یہ خاتون کس طرف سے مطلب ہے کہ بول رہی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ پھر اسی طرح مرد جو ہے، مرد کے حق میں وہ سمجھے کہ ان کا اصل مسئلہ کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں۔ بظاہر ان کی باتیں تو اس طرح کی ہیں لیکن اندر سے ان کا مطلب اور مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا، اس کے بغیر حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ حکمت اور دانائی، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی ہے نا، یریدا اصلاح، وہ واقعتاً ان کا ارادہ اور نیت ہی ان کی جو ہے وہ اصلاح کرنے کی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ میری بہنیں اور بیٹیاں سننی ہوں گی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جو درمیان والا آدمی ہوتا ہے وہی مسئلہ بگاڑ رہا ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارا بڑا مخلص ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، لیکن حقیقت میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کا نکاح ہو کیسے گیا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی ان کے ساتھ لگائی بجائی، پھر اس کے ساتھ لگائی بجائی، پھر اس کے ساتھ لگائی بجائی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہاں تک بھی سنا اور دیکھا کہ دونوں کی باتیں ایک دوسرے کی طرف وہ پہنچائی گئیں جو حقیقت میں تھی نہیں، کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو مخلص ہوں، جو نیت ان کی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے یہ رشتہ چل جائے، اگر یہ دو شرطیں ہوں، ایک تو معاملہ فہم لوگ ہوں، اور نمبر دو نیت اور ارادے کے اعتبار سے مخلص ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوفق اللہ بینہما، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک مصالحت کر ہی دیں گے۔ اور ایسا ہو جاتا ہے الحمدللہ، بڑے بڑے واسطے 4 5 سال تک کی لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں اکٹھا کر دیا۔ جب اکٹھے ہوئے تو پھر مطلب ہے کہ درمیان میں جو ہے وہ لڑائی نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑائیاں جب ہو جائیں، خاوند کی بیوی کو اہمیت سمجھ آ گئی اور بیوی کی خاوند کو اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ کس طرح والدین کے گھر میں بیٹھ کے 4 5 بچے لے کے جو ہے کس طرح جو ہے گزارا کرنے۔ یہ خاوند ہی تھا جو صبح اور شام جو ہے وہ ناز برداریاں کرتا تھا، خراجات برداشت کرتا تھا۔ شادی کے بعد جو ہے نا، جو پہلی والی جو ہے وہ اہمیت بیٹی کی، پھر وہ نہیں گھر میں رہتی، پھر جو وہ باپیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر دوسری بھی آ جاتی ہیں، تو پھر وہ بوجھ برداشت نہیں ہو سکتا۔ محبت باپ کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے خاوند کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ 4 5 سال جو اس نے بغیر بیوی کے گزارے ہیں، تو کس طرح کپڑے دلاتے ہیں اور کس طرح کھانا پکتا ہے اور کس طرح گھر سنبھالا جاتا ہے۔ اور اگر ساتھ بیوی جب بچے بھی گھر میں چھوڑ کے چلی جائے تو پھر تو ویسے ہی چند دنوں کے اندر جو ہے دماغ ٹکانے آ جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب جو حاکم ہوں گے، حکمت والے ہوں گے، تدبر والے ہوں گے، تو وہ یہ باتیں دونوں طرف جو ہے وہ ذہن میں رکھیں گے۔ اس میں بڑی اہم بات جو ہوتی ہے، یہ جو حکمت اور دنائی والے لوگ ہیں، ایک تو حکمت ہو، نمبر 2 ہمدردی ہو، اور تیسری جو چیز اس کے ساتھ ساتھ ہے وہ انتہائی صبر و تحمل ہے۔ ہمارے خود نانا جان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، 93 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ان کے ساتھ جو ہے ہم بیٹھتے تھے کہ کس طرح یہ فیصلہ کرتے ہیں، دونوں طرف سے آگ برسری ہوتی تھی، وہ بھی انتہائی غصے کے اندر، اس کا ماما اور اس کا چاچا،
اس کے تائے اور اس طرح سے بھی ہم دیکھتے تھے کہ مطلب ہے کہ آگ اور آتش کی جو ہے وہ ایک کیفیت ہوتی تھی، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بزرگ تھے نانا جان بھی دوسرے حضرات بھی وہ درمیان میں بیٹھ جاتے تھے، ان کی بھی سنتے رہتے تھے، اور رات کو مطلب ایک ایک دو بج جاتے تھے اور کہتے نہیں ہم نے بیٹی بھیجنی نہیں ہے، ہم نے تو بیٹی بھیجنی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا جی، اس نے تو یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اور نانا جی بعد میں کہتے تھے کہ مجھے پتا تھا کہ انہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس نے کو پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے، یہ ان کی حکمت اور دنائی تھی۔ لیکن وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اپنی باتیں کرنے کے لیے وہ نانا جان 3-4 گھنٹے جو ہے وہ لڑکی والے کی باتیں سنتے رہتے، اور یہاں تک کہ نانا کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ خود منافق ہے۔ یہ ان کی طرف سے آیا ہے، ان کو ہماری ہمدردی کوئی نہیں ہے۔ اور بھی بزرگ باز تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا ہمدرد نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی برداشت کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور سننے کے بعد مطلب ہے کہ سنی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچھا ٹھیک ہے آپ وہ چلے گئے، پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کے مطالبات، پھر دوسری طرف سے بھی ہو گیا، ٹھیک ہے ان کی باتیں سنی میں بڑی کڑوی اور کسیلی اور سخت قسم کی باتیں خاوند کی طرف سے سنی، یہ اس طرح کیا، یہ اس طرح کیا، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم جو ہو یہ کس طرح کا ہو، یہ حکمت اور دنائی والا ہو اور صبر و تحمل والا ہو۔ سنتے رہتے تھے بڑی دیر تک، ہے نا، اور آخر میں یہاں تک بھی فیصلہ 4 گھنٹے کے بعد نہیں بس نہیں، ہماری طرف سے جواب بھی ہے۔ تو نان جان اٹھتے ہوئے فرماتے تھے، اور دوسرے بزرگوں کا ہم نے دیکھا بڑے جو تھے خاندان، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ پھر آپ یقین کریں کہ 4-5 مہینے مسلسل جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کی باتیں سننا، پھر ان کو جا کے صبر و تحمل کرنا، چلو ایسے ٹھیک ہے۔ تو یہ فرمایا کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ہے نا، اس طرح کے صبر و تحمل والے، دنائی اور تجربوں والے، اس طرح کے جو لوگ ہوں گے جن کے تجربے ہوں، وہ اگر بھیج دیں گے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہاں جو ہمارے ہاں پیدا ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ رہے نہیں ہیں، حکمت اور دنائی جو تھی وہ ہماری چھن گئی ہے، کم لوگ ہیں، ختم نہیں ہوئے، کم لوگ ہیں، لیکن یہ حکمت اور جو ہے وہ دنائی والے لوگ بہت کم رہ گئے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارا جو معاشرتی نظام تھا اس کو بڑے برے طریقے سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ پہلے جس وقت اور یہ ختم ہوا ہے، یہ جو انگریز جب سے ہمارے ہندوستان کے اندر آیا ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، یہ 200 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، اس 200 سال کے عرصے کے اندر پوری دنیا کے اندر جو کلونلزم آیا ہے، تو کلونائزیشن جب ہوئی ہے، اور یعنی پاکستان اور ہندوستان کے اندر جہاں بھی آئے، الجزائر کے اندر فرانس جب آیا رہا، اور اسی طرح آپ نے دیکھا یہ خلافت عثمانیہ جب ختم ہوگی تو اس پر انگریز نے جو ہے وہ برٹش نے قبضہ کر لیا، دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ امریکہ نے قبضہ کر لیا۔ 200 سال تک پوری دنیا پر اور خاص طور پر اسلامی دنیا پر یہ جو قبضہ کیا رکھا ہے۔ انگریز جب گئے ہیں تو اس نے 200 سال کے بعد جس وقت آیا تھا تو اس وقت ہندوستان کے اندر تعلیم جو تھی اس کا ریشو 100% تھا، یعنی 100% تھا، اور جب گیا ہے تو اس وقت صرف پنجاب کی جو ریشو نکالی گئی تھی تو 4% تھی۔ بالکل مطلب ہے کہ ہمیں جاہل اور مطلب ہے کہ اجہل یہ کر کے چھوڑ کے گیا۔ اس کی وجہ سے جو ہماری اپنی روایات تھی اور جن کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے سکون رہتا تھا، کبھی کبھی کوئی اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے، ٹھیک ہے، تو بڑے بیٹھ جاتے تھے اور وہ فیصلے کیا کرتے تھے، تو ان کے فیصلوں کی وجہ سے طلاق کا ریشو بہت کم تھا، وہ فیصلے کر دیتے تھے۔ لیکن اب وہ حکمت اور تجربے یہ ہیں ہماری، یہ انگریزی پڑھ کے اور جابیں کر کے، اور یہ سلسلہ یہ ختم ہوا۔ جب انگریز گئے ہیں تو وہ گیا ہی نہیں ہے، ہمارا بہت کچھ لے کے گیا، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری روایات، یہ وہ جو بزرگوں والا جو ہمارا کلچر تھا وہ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ رجحان جو ہے وہ بڑھ گیا ہے طلاقوں کا۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو گھر کے خاندان کے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، اور خاندان کے بڑے لوگ بیٹھ کے اس مسئلے کو رفع دفع جو ہے وہ کر دیتے تھے، کوئی اس کو سمجھایا کوئی اس کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی وہ سلسلہ جو ہے ہمارے ہاں ختم ہو گیا ہے، جب سے یہ نئی تہذیب، نیا کلچر آیا ہے۔ ہر بچہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں تو اپنی بات منواؤں گا، میں تو LLB ہوں، میں تو مطلب ہے کہ اتنی پڑھی ہوئی ہوں، میں بھی پڑھی۔ تو اب جب سے یہ میں پیدا ہو گئی ہے اس وجہ سے یہ سلسلہ
نئی تہذیب کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور بڑا مسئلہ یہی پیدا ہوا کہ ہمارے اپنے بزرگ جو بڑے تھے وہ اس سے ہے کیا وہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. یا دوسری بات یہ ہے کہ ہیں تو صحیح، لیکن اب چھوٹے جو ہے ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو قرآن کریم نے حکم کا لفظ استعمال کیا ہے تو اب ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو سلسلہ یہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد یہ اہم ایک چیز ہم نے دیکھنے میں آئی جو دارالفتہ کے اندر جو ہے وہ مسلسل ہماری نظر سے یہ چیز گزری ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل کی جو بچیاں ہیں جب وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، پھر جو وہ کسی جگہ جا کے جاب کرتی ہیں، تو اب ان کو یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری اگر شادی ہو گئی تو ہماری پھر مطلب ہے کہ ہم تو بن جائیں گے اور ہمارے جو ہے وہ بچے پیدا ہو جائیں گے، پھر بچوں کو سنبھالنا ایک مسئلہ بن جائے گا، تو ہماری جو آزادی ہے، لبرٹی ہے، وہ ہماری کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اب وہ والدین کے چنگل سے، اور والدین بیچارے جو چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری بچیاں اپنے گھر چلی جائیں، وہ اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اس آزادی میں اس میں والدین کو اپنی آزادی میں رکاوٹ سمجھتی ہیں. دارالفتہ میں بیٹھا تھا، مغرب کا ٹائم تھا، مغرب سے عشاء تک بیٹھتا ہوں دارالفتہ میں. دو میاں بیوی تھے اور دونوں سیٹل تھے لندن میں دونوں سیٹل تھے، اور بالکل ان کے بزرگ طبیعت کے تھے. آپ یوں سمجھیں کہ 65 سال خاوند کی اور 50-55 سال جو ہے وہ بیوی کی عمر تھی، اور بالکل دارالفتہ میں داخل ہوئے آہستہ آہستہ، اور لجاجت اور شرافت ان کے چہرے پہ ٹپک رہی تھی. بیٹھے تو کہہ لے کہ تعویذ چاہیے، تو میں نے پوچھا کہ کس چیز کا تعویذ چاہیے، تو کچھ بات کہنا چاہ رہے تھے لیکن کھل نہیں رہے تھے. تو میں نے پھر ان کو آہستہ آہستہ مانوس کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری بچی ہے، تو غالباً 25-26 سال اس کی جو ہے وہ عمر ہو چکی ہے، اور جاب کرتی ہے، اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں کس طریقے سے، لیکن وہ شادی نہیں کر رہے. تو تعویذ دیں کس طریقے سے کہ وہ کس طریقے سے شادی کرنے پہ آمادہ ہو جائیں. تو جب یہ بات کی تو پھر ان کو میں نے پوری کہانی سنائی کہ آج کل کا مسئلہ یہ ہے. جب وہ کالج میں جاتی ہیں، لیکچرار لگ جاتی ہیں، یا کسی وہ بچی ان کی کسی ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر تھی، تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہاں آزادی محسوس کر رہی ہے، اور مطلب ہے کہ وہی کھانا پینا اور فنکشن اور یہ سلسلے تو وہ ہے. جس وقت ان کی عمر 37 سے 40 سال کے قریب ہوتی ہے، اور وہ مطلب ہے کہ پہلی والی کیفیت نہیں رہتی جوانی والی، اور کچھ نہ کچھ بڑھاپا، تو پھر جا کے مطلب ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ اب ہم شادی کر لیتی ہیں، کوئی جیون ساتھی ہونا چاہیے، تنہائی محسوس ہوتی ہے. تو میں نے کہا اصل مسئلہ اس کا یہ ہے، یہ تعویذ کا مسئلہ نہیں ہے. پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ہے، یہ جو ہمارا جو سلسلہ ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ جاب بھی لگ جانا، تو اس کے اندر یہ آزادی اور یہ مطلب، تو اس لیے جو ہے وہ عام طور پہ اس کی طرف جو ہے وہ لوگ نہیں آتے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین جو چیز ہے، جو کچھ ہمارے ایسے نظام بن چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طلاق کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، اور طلاق کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ دوبارہ صلح کی طرف نہیں آنا چاہتے. آنا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں نہیں آنا دیا جاتا. ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہمارے جو طلاق نویس ہے، ہماری کچہریوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے بڑے ہی کام خراب کیا ہوا ہے. وہ ایک لگی بندی عبارت کمپیوٹر کے اندر انہوں نے فیڈ کی ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی جاتا ہے غصے کی وجہ سے تھوڑا ہوتا ہے، خاوند یا بیوی مطلب ہے کہ مسئلہ ذرا بھی بن جاتا ہے، خاوند جاتا ہے تو لگی بندی پوری کی پوری عبارت لکھ دیتے کہ میں نے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ جو ہے مطلب ہے کہ طلاق دیتا ہوں، اور میرے پر کوئی جبر اکراه نہیں ہے. اور یہ اس طرح کی، اور بآواز بلند اس طرح کے الفاظ جو لکھے ہوتے ہیں بآواز بلند. اب اس کے بعد جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا اگر ہوا کہ خاوند جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری صلح ہو جائے، بیوی چاہتی ہے ہماری صلح ہو جائے، ہمارے بچے، لیکن وہ عبارت اس طرح کی لکھی ہوتی ہے، وہ بیچارہ پڑھتا بھی نہیں، ان کے دستخط کرا دیتے ہیں. وہ اگر واپس بھی لوٹنا چاہے تو واپس لوٹ نہیں سکتے، اتنی قدر سخت عبارتیں لکھی ہوتی ہیں. اور اس طرح کی مثال بھی بارہا پیش ہے کہ خاوند جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو طلاق نامے میں جو لکھوا رہے ہیں اس کے بھائی ہیں، چچے ہیں، مامے ہیں، وہ بیچارے کے جا کے گاڑی میں کہتے ہیں اس پہ دستخط کر دو، دستخط کرتے بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو یہ مسئلہ تھا. تو یہ جو طلاق نویس ہیں ان کی اصلاح کرنے کی بھی انتہائی ضرورت ہے. اور اس طرح ہمارا جو خاندانی نظام تھا جس میں ہمارے بزرگ ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، ہماری اپنی تہذیب تھی، اپنا ایک کلچر تھا کہ بڑوں کی بات کو ماننا، تو وہ جو چیز ختم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہے.
اور سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ ہماری اپنی تہذیب واپس لوٹ آئے، اپنے کلچر واپس لوٹ آئے، ہمارا اسلام واپس آ جائے، ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ ایک ادب اور احترام کے سلسلے تھے وہ باقی ہیں، وہ اگر واپس آ جائیں تو آج بھی کافی حد تک الحمدللہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، ابھی جو ایک نیا بل پاس ہوا ہے اس نے تو بالکل ہی جو ہے وہ اس ہماری جو ہم کاوشیں کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب واپس لوٹ آئے، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، اس نے تو بالکل ہی ہمارا جو ہے خاندانی نظام کی بنیادوں کے اندر جو ٹائم بم فٹ کیا ہے، یہ تو بہت اس کے دور رست جو ہے وہ کریں گے۔ یہ جو بل ابھی پیش ہوئے چند دن پہلے، ڈومیسٹک وائلنس والا، گھریلو تشدد والا، تو اب گھریلو تشدد کے اندر کیا ہے کہ یہاں تک آپ اندازہ کریں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لیکن اس تمہیں کہ ایک حکم اس کی طرف سے ہو اور ایک حکم جو ہے ان کی طرف سے ہو۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس بل کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ وہ طلاق کی ہو گئی تو کوئی جا کے اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی اس مسئلے کو حل کرو، تو یہ بھی وائلنس ہے، یہ بھی تشدد ہے۔ یعنی اس طرف اس کو لے کے آنا کہ صلح کی طرف لے کے آنا، گھر کی آبادی کی طرف لے کے آنا، دوبارہ اپنے جوڑنے کی طرف لے کے آنا، یہ بھی اگر کوئی بات کرتا ہے عورت کے ساتھ جا کے تو یہ بھی وائلنس، یہ بھی تشدد ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اس کے باپ کو یا اس کے دوسرا اس کے جو ہے باقاعدہ جی بی ایس کے کہتے ہیں وہ کڑے جو پہنائے جائیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ کس حد تک جو ہے یہ بل جو ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ یہ بل جو ہے یہ حقیقت کے اندر یہ پاکستان کا بل نہیں ہے، یہ حقیقت کے اندر بل جو ہے وہ یو کے کا بل تھا، جو بے عین ہی بلا کسی کم و کاست کے ساتھ ایز اٹ از ہی اس کو اٹھا کے پاکستان کے اندر بھی جو لاگو کر دیا گیا، جو ہماری تہذیب اور ہماری کلچر کو بالکل تباہ کر کے رکھ دے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ صرف 2019 کے اندر امریکہ کے اندر طلاقیں جو ہوئی تھیں وہ 1,08,421 ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ طلاقوں کی ریشو جو ہے وہ کس قدر جو ہے طلاقوں کی ریشو زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی بل اگر یہ پاکستان کے اندر بھی یہ نافذ ہو گیا تو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلاقوں کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ یہی بل ایز اٹ از اگر پاکستان کے اندر یہ منظور بھی ہو جاتا، ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی تو اس پر جو ہے وہ بات چیت جاری ہے، تو پھر اب اندازہ کریں کہ پھر یہ حل اور صلح اور یہ حکم، یہ سلسلے جو ہیں یہ تو بالکل ہی کیا ہو جائیں گے، رک جائیں گے۔ کسی بیٹی کو یا کسی بیوی کو اتنا کہنا ہے کہ بھائی آپ صلح کی طرف کیوں نہیں آ رہے، بات ہی کرنا، یہ بھی ظلم ہوگا۔ تو پھر کہاں قرآن کریم کی آیت فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ پر عمل ہوگا، اور کہاں حکمت اور دنائی رہ جائے گی۔ یہ تہذیب اور جو کلچر کا جو ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر جو مغربی تہذیب آ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب سے بڑی رکاوٹیں جو ہیں وہ بنی ہیں۔ ہمارا اپنا خاندانی نظام وہ ختم ہو گیا، آپس میں مل بیٹھنے کا نظام وہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے بڑوں کی بات ماننا، بڑوں کا آپس میں جو ہے وہ ان کا آپس میں ایک خاندان پہ روب ہونا، اور وہ والے سلسلے پہلے ہی ختم ہو گئے تھے۔ اور ابھی یہ جو سلسلہ ہے یہ تو بالکل ہی مطلب ہے کہ اس ہماری بنیادوں کو کھیٹ دے گا اور بنیادی کو جو ہے وہ الگ کر دے گا۔ میں یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے میں نے جو ہے وہ گوشگزار کرنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اصل جو شادی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ میں نے طلاق اگر جہیز کی حیثیت ایک جراحی کی ہے، تیسرے نمبر پہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو قرآن کریم کی اس کے بارے میں جو ہدایات ہیں فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، حکم ہونا چاہیے، اور حکم جو ہے اس کے اندر ایک نمبر حکمت اور دنائی ہو، تجربے ہوں، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخلاص نیت کے ساتھ کام کریں تو اللہ تعالیٰ یہ محبت پیدا فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے گزارش کی کہ حکمت اور دنائی والے آج کل جو ہے وہ ملتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ کم رہ گئے ہیں، اگر ہیں بھی تو اس تہذیب نے بالکل جو ہے وہ ان کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے، اور اگر اہمیت باقی بھی ہے تو آج کل لوگ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آخر میں نے یہ گزارش کی کہ یہ جو طلاق نویس، اور ایک بات رہ گئی، عدالتی خلا ہے، تو عدالتی خلا تو آج کل جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس میں شرعی جو خلا کی مطلب ہے کہ ہدایات ہیں وہ پوری شرائط پوری نہیں ہوتی، اور آخر میں ابھی جو بل پاس ہوا، اللہ کرے یہ پاس نہ ہی ہو تو ورنہ یہ ہماری جو ہے وہ بالکل صلح کی جو کچھ نہ کچھ روشنی یہ ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی۔ ابھی میرے خیال آپ کے کچھ سوالات ہیں، ان کی طرف مختصر طور پہ میں ان کو دیکھ لیتا ہوں۔ جی حضرت، ایک جو میرے پاس سوالات آئے تھے وہ میں نے آپ کو فارورڈ کر دی۔
تو ذرا کرم جی میں دیکھ لیتا ہوں. سے جواب. پہلا سوال نے یہ لکھا ہے کہ مجھے پوچھنا تھا کہ مجھے بتائیں کہ شادی کرنے اور لڑکی والے اگر پکچر نہ دکھائیں تو کہ آگے کیا لکھا ہے کہ کس طرح کہ بات یہ ہے کہ پکچر اگر وہ نہیں دکھاتے تو آپ خود تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ لڑکی کو خود بھی تو دیکھا جا سکتا ہے، اور خود جس نے شادی کرنی ہے، جو خاوند ہے، خاوند بننے والا ہے، وہ خود بھی دیکھ سکتا ہے. تو پکچر پہ اصرار کرنا تو یہ تو مناسب بھی نہیں ہے. اور میں اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ دالفتہ کے ساتھ ہے، تو لوگ آتے رہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، تو کافی ساری باتیں ہمیں ان کے پوچھنے سے اندازہ ہوتا ہے. تو وہ یہ پکچر والی بات پوچھی، تو میں نے پوچھا آپ پکچر کیوں نہیں دیتے؟ تو نے کہا جی پکچر جو نکل گئی پھر تو پوری دنیا میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے، وہ تو واٹس ایپ پہ چڑھ جاتی ہے، پھر واٹس ایپ پہ آگے جو فیس بک پہ چڑھ جاتی ہے. تو پکچر میرے خیال میں تو پکچر دینا بھی غلط ہے، دینی بھی نہیں چاہیے. آج کل کا جو دور ہے یہ اس اعتبار سے انتہائی جو ہے، اگر آپ نے پکچر دے دی اس نے آگے واٹس ایپ فوراً تصویر بنا لی. بچے جو ہیں وہ آپ کے قابو کے اندر نہیں ہے. تو یہ تصویریں وغیرہ میرے خیال میں تو یہ بڑا فتنے اور فساد کا باعث بنتی ہیں. اللہ نے جب ایک چیز یہ رکھی ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ قریب ہے کہ یؤدم بینکما کہ تم ایک دوسرے کو دیکھ لو، تو یہ زیادہ محبت پیدا کرنے کا جو ہے وہ سبب ہوگا. تو اس لیے کوئی تصویر نہیں دیتے. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ جا کے خود بچی کو دیکھ لیں، خاوند کو ساتھ لے کے وہ دیکھ سکتا ہے. تو تاکہ تصویر بھی تو جھوٹی ہوتی ہے. شیخ اس پہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں کتنے ایسے واقعات بتا سکتا ہوں کہ طلاقیں ہوئی تصویر کی وجہ سے. اب بھی میرے ذہن کے اندر ہے کہ کہنے کو تو 25 سال کا لڑکا تھا، لیکن شادی کے بعد اس کی عمر 37 سال نکلی، اور مطلب ہے کہ بڑھاپے کے آثار اس پر تھے. 37 سال کا کہاں اور 25 سال کا کہاں. تو تصویر کی بجائے جو اللہ نے شریعت نے سیدھا رستہ رکھا ہے وہ زیادہ مناسب ہے. اس بھی آگے اگلا سوال یہ کیا ہے کسی نے کہ پلیز آگے ان نون فیملی میں رشتہ کیسی پتہ چل جائے گا. ہاں یہ ظاہر ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ فیملی کا جو ہے مذہب جو ہے وہ قادیانی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ کون ہے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے یا کوئی حدیث نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں. اس کے لیے تو پوچھا جا سکتا ہے محلے والوں سے، قریب کے رہنے والوں سے، مسجد کے امام صاحب سے، اور اس طرح دیگر لوگوں سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مطلب ہے کہ یہ قادیانی ہے یا نہیں ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور ابھی کل ہی ایک فون مجھے باہر سے آیا تھا اٹلی سے، تو وہ چاہ رہے تھے شیعہ فیملی تھی اور دوسری طرف سے سنی تھے. لیکن جب پوچھا گیا تو کہتے نہیں ہمارا مسلک تو آپ کی طرح ہے، ہم بھی آپ کی طرح کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن حقیقت جو ہے وہ تبھی پتہ چلتی ہے کہ جب آپ نے قریب کے لوگوں سے پوچھیں یا مسجد کی امام صاحب سے خاص طور پہ پوچھیں. تو کچھ رشتے ایسے ہو بھی گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ فیملی تو آپس میں وہ نہیں ہے، دونوں کے الگ الگ جو ہے مسلک ہیں. تو یہ بڑا مشکل جو ہے مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا آگے لکھا ہے کہ کیا اہل کتاب اور شیعہ سے نکاح جائز ہے، اور کیا آج کل یہودی. بات یہ ہے کہ اہل کتاب اگر واقعتاً اہل کتاب ہیں جو ہمارے فتاوی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تو پھر تو نکاح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے ہی مذہب پر ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب ان سے نکاح کی اجازت دی گئی تھی، عیسائیوں سے دی گئی تھی، یہودیوں کے لیے دی گئی تھی، تو وہ مسلمان تو نہیں تھے نا، اور بھی اقانی میں ثلاثہ 3 خداؤں کو مانتے تھے. ابھی 3 خداؤں کو مانے. اسی محرف اور تحریف شدہ جو ہے وہ انجیل اور تورات کو بشک اس وقت مانتے تھے، اب بھی مانے. لیکن ہوں اہل کتاب، واقعتاً کتاب کو ہی مانتے ہوں. لیکن آج کل جو ہے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً اپنی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت شیخ الاسلام صاحب نے بھی غالباً فتاوی میں لکھا ہے، دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ حقیقت کے اندر جو ہے وہ اتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں. وہ کسی مذہب کو ماننے والے نہیں ہوتے. بس یورپ میں پیدا ہو گئی تو عیسائی ہوگا یا یہودی ہوگا، ایسا نہیں ہے. اگر وہ واقعتاً عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، انہیں کو مانتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ کیا جا سکتا ہے. آگے ایک سوال ہے لیکن کافی لمبا ہے کہ جھگڑے صورت میں دونوں خاندانوں میں مصالحت کی رجحان کی کمی اور انکار. مجھے اس حوالے سے پوچھنا ہے کہ ایک لڑکے کی شادی اس کے چچا کی بیٹی سے ہوئی، ٹھیک ہے، 3 مہینے بعد طلاق ہو گئی. ان دونوں کی بات 5 سال پہلے بھی پکی ہوئی تھی. اس وقت لڑکی نے میٹرک کیا تھا، اس سے مزید 4 سال پڑھائی کی ضد کی تو بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. پھر اب انہی لوگوں نے خود سے دوبارہ رشتہ استوار کرنے کے لیے کہا تو لڑکے کے والدین نے
صلہ رحمی کی نیت سے مزید محبت بڑھانے کے خیال سے مان لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب لڑکی کی ماں لڑکی کے ماں باپ نے زبردستی شادی کرا دی، ٹھیک ہے، جبکہ لڑکی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ لڑکی نے یہ بات لڑکے کو بتا دی، پھر کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکا، لا تلقی رہی جو طلاق تک پہنچی۔ اب دونوں بھائیوں میں صلہ رحمی کا مسئلہ ہے، 2.5 مہینے سے کوئی بات چیت نہیں ہے۔ لڑکی کے والد غصے کے تیز انسان ہیں، کچھ نہیں سننا چاہتے، صرف لڑکے کو اس حادثے کا باعث سمجھتے ہیں۔ لڑکے کی فیملی میل جول کرنا چاہتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے دل صاف کر کے۔ درمیان میں پڑھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی ان سے نہ ملیں، جب آپ کے بڑے بھائی باہر سے آئیں گے تو ملیں گے، تو ان کی موجودگی میں بڑے بھائی کے ابھی آنے کا کچھ پتہ نہیں۔ ایسی صورت میں لڑکے کے والد کو کیا کرنا چاہیے؟ بات تو یہ ہے کہ اگر لڑکے کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ خود لڑکی لڑکا بھی ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن درمیان میں مطلب ہے کہ کوئی بھائی ہوتے ہیں یا چچا ہوتے ہیں یا ماما غصے کا تیز ہوتا ہے یا باپ غصے کا تیز ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ نہیں بن پا رہا ہوتا۔ لیکن یہاں جو مسئلہ ہے وہ تو مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ خود لڑکی اور لڑکے کے اندر بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے، یعنی لڑکی جو ہے وہ لڑکے کو شاید پسند نہیں کر رہی ہے، لڑکا لڑکی کو، ان کے آپس کے اندر مزاجوں کے اندر اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر مطلب ان کو مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر خود دونوں رشتہ کرنے پہ مطلب راضی ہیں، میاں بیوی متفق ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو آپس میں اتفاق کر کے ان کا نکاح جو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر خود ایک دوسرے میں وہ نہیں ہے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر آپس میں میاں بیوی پہلے سے ان کا وہ نہ ہو تو پھر یہ رشتے نبھتے نہیں ہیں۔ چاہے جائے کہ شادی کریں پھر طلاق دیں پھر مطلب سلسلے بنے، اس سے بہتر ہے کہ یہ رشتہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر رشتہ کرنا ہی ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپس میں تھوڑا سا جو ہے وہ محبت پیار کی پہلے سے کوئی صورت بنا لیں بڑوں کو بٹھا کر۔ ایک اور بھی لڑکیاں کہ لڑکی شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہتی ہو، شرعی پردہ بھی شروع کر دیا ہو، جبکہ اس کے اپنے گھر کے ماحول بھی اتنا زیادہ دیندار نہ ہو، تو کیا اس کی شادی کسی ایسی جگہ کی جا سکتی ہے رشتہ داروں میں کہ لڑکا نماز بھی نہ پڑھتا ہو اور والدین ناظر ہوں؟ والدہ کا کہنا ہو کہ لڑکی شادی کے بعد اپنے شوہر کو بولے کہ وہ نماز پڑھے، داڑھی رکھے وغیرہ، اس صورت میں لڑکی کی شادی سے منع کر سکتی ہے، اور جب تک کوئی دیندار رشتہ نہ آتا ہو تو شادی تاخیر کرنے میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ آپ نے لکھا ہے یہ حقیقت کے اندر ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے خاندان کا ہی یہ مسئلہ ہے، بات سمجھیے کہ لڑکے جو ہیں وہ نہیں نماز بھی نہیں پڑھتے اور داڑھی بھی نہیں رکھتے، اور لڑکی جو ہے وہ باقاعدہ عالمہ ہوتی ہے۔ تو ابھی چند سالوں کے اندر جو ہے عالمہ لڑکیوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، اور ان کی ویسے ہی لڑکیوں کی تعداد جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہے اور لڑکوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے۔ تو رشتہ ملتا ہی نہیں ہے، کوئی معقول بندہ کہے کہ میں عالم سے ہی کروں گی اور عالم ہی ملے گا، یہ نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب روزگار ہے، شریف خاندان کا ہے، اور مطلب ہے کہ کوئی دہریہ شہریہ نہیں ہے کہ مطلب نماز کا بالکل منکر ہو، کبھی نماز پڑھ ہی لیتا ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ داڑھی بھی مطلب ہے کہ کوئی منکر شروع کرنی ہے، لیکن مطلب ہے اچھے مذہبی خیالات کا آدمی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے کہ بالکل ہی مذہب بیزار جسے کہتے ہیں وہ نہ ہو، تو پھر اگر رشتہ مناسب ہے، شریف خاندان کے ہیں، اچھا رشتہ ہے تو پھر کر لینا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں دارالفتہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو دارالعلوم کراچی میں، تو ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ کی زندگی میں برکت دے ختم الحمدللہ برمی صاحب دامت برکات وہ تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ لڑکا جو ہے وہ تو داڑھی اس کی نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ رشتہ کرنا ہے تو رشتہ کرے نہ کریں، ہر مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد تھے، تو وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو استاد جی فرمانے لگے بھائی وہ تو داڑھی منڈے کو پہلے صاحب میں بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے، مفتی صاحب تو داڑھی منڈے کو محراب کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے، تو اس لیے تاج نے فرمایا کہ اگر وہ رشتہ مناسب ہے تو رشتہ کر لینا چاہیے۔ تو اس طرح کی بات ارشاد فرمائی، تب بھی واقعتاً ہم بھی اسی چیز میں مبتلا ہے کہ ایسا نہیں کوئی رشتہ مل رہا ہوتا، لیکن خاندان شریف ہو اور لڑکا مذہب بیزار نہ ہو، نماز شاید پڑھ لیتا ہو، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہو، بعد میں داڑھی بھی رکھ ہی لے گا، تو پھر میرے خیال میں رشتہ کر لینا چاہیے، ورنہ لڑکی کو خام کا بٹھائے رکھنا اور مطلب ہے کہ فرشتہ ہی تلاش کرتے رہنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آگے لکھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
خودداری کی تعریف بتا دیجیے، اور آدمی کا اپنے سسرال کے گھر وغیرہ قبول کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خودداری بھی ٹھیک ہی ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ سسرال کے ہاں کھانا کھانا حرام ہے تو یہاں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب ہے کہ بچی کے گھر جس دے دی جائے تو اس کے گھر میں بچی کے گھر میں جا کے کھانا کھانا حرام ہے، اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال تھوڑا سا لچک تو بہرحال ہونی چاہیے، بالکل انسان کو جو ہے وہ سختی اور شدت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت مفتی صاحب سوال جواب کا سیشن کبھی آگے ہے۔ لڑکی ازدواجی تعلق کے قابل نہ ہو اور چھوڑنا بھی نہ چاہے عورت کو، کیا خود میں کچھ باتیں پوچھنے کی بھی ہوتی ہیں؟ مناسب یہ کہ آپ کسی مفتی سے دارالفتہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ کر لیں، ہے تو اہم مسئلہ آپ نے جو پوچھا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ کسی باقاعدہ استفتاء لے لیں، پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آگے کچھ لکھے ہیں رومن میں، تو تھوڑا سا مشکل ہو گیا پڑھنے میں۔ نماز کا ٹائم ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے کسی سیشن میں اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو اس کے جواب دے دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ آپ انتہائی اہم گفتگو فرما رہے تھے کہ موجودہ مسائل